تو بہرحال اللہ کے غیر سے تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ اپنا قصہ سناتے تھے کہ جو اپنا سارا کچھ کاروبار وغیرہ چھوڑ کر نظام الدین میں آ کے وہاں دن رات کام میں لگ گئے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھتے تھے کہ جی میں اپنا یہ کاروبار چھوڑ دوں, ملازمت چھوڑ دوں؟ تو مولانا یوسف کہتے نہیں بھائی ملازمت نہیں چھوڑو. تو ایسے حاجی صاحب بار بار پوچھتے تھے, مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے نہیں بھائی جاؤ ملازمت نہیں چھوڑو. کرتے کرتے پھر حاجی صاحب کے اندر کام کچھ استعداد زیادہ پیدا ہو گئی تو ایک دن چھوڑ کر, جب چھوڑ کر آ گئے نا تو پھر مولانا یوسف صاحب نے جو ہے نا کچھ نہیں کہا کہ جاؤ واپس جاؤ. وہ سمجھ گئے بس اب یہ خود سے چھوڑ کر آیا نا تو اب اس کے اندر استعداد ہے. اب حاجی صاحب دن رات ادھر نظام الدین میں عمال میں لگے ہوئے. بچپن میں جو ہے نا ان کا نکاح ہو گیا تھا اور ان کے والد صاحب تھے بڑے مالدار آدمی تھے, ان کے مربے تھے. تو والد صاحب کبھی جو ہے نا اپنے بڑے بیٹے کو بھیجتے تھے کہ بھائی جا اس کو لے کر آ کر اپنی بیوی کو سنبھالے, اپنے مربوں کو سنبھالے. وہ آتے تھے بات کرتے تھے, حاجی صاحب انکار کر دیتے تھے بھائی میں نہیں جا سکتا میں کام میں لگا ہوں. کرتے کرتے جو ہے نا پھر والد صاحب خود آ گئے اور اکیلے نہیں آئے, حاجی صاحب کی جو بیوی تھی اس کو ساتھ لے کر آئے. اب وہ نظام الدین میں باہر سڑک پر کھڑے اور پیغام بھیجا کہ بھائی مجھ کو عبدالوہاب کو بلاؤ. حاجی صاحب کہنے کہ میں آیا تو دیکھا کہ والد صاحب سڑک پر کھڑے ہیں اور میری گھر والی بھی ساتھ ہی کھڑی ہے. اور والد صاحب نے کہا کہ بھائی چل گھر چل, اپنے مربے سے مال کر کے تیری گھر والی ہے, اس کے حقوق ہیں, اس کے حقوق ادا کر. تو حاجی صاحب نے کہا جی میں تو ایک کام میں لگا ہوں, میرے پاس فرصت نہیں ہے. وہ ترغیب دیتے رہے اور حاجی صاحب بھی ڈٹے رہے. کرتے کرتے جو ہے ان کو غصہ آ گیا. والد صاحب نے کہا اچھا چل پھر میں جا رہا ہوں, تو اپنی بیوی کو سنبھال اور چلے گئے. اور یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ جب بیوی کو ادھر چھوڑ کے جاؤں گا وہ بیچاری کہاں جائے گی, اب تو اس کو لے کر ایک دفعہ تو گھر آ ہی جائے گا اس کو چھوڑنے کے لیے. اب ادھر ایک میواتی اس منظر کو دیکھ رہا تھا. اس نے یہ منظر دیکھا نا تو وہ ایک دم بھاگا مولانا یوسف صاحب کے پاس. کہنے لگا کہ حضرت عبدالوہاب کے ساتھ ایسے ہوئے. مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کوئی بات نہیں, عبدالوہاب کو کہو کہ آپ نے جو بیوی ہے نا ہمارے گھر میں بھیج دے اور اپنے کام میں بدستور لگا دے. بھائی یہ گنجائش صرف حاجی عبدالوہاب صاحب کے لیے, یہ آپ کے لیے نہیں ہے. اگر آپ کی بیوی ادھر باہر سڑک پہ آ کے کھڑی ہوگی نا تو آپ کو نہیں کہیں گے کہ چھال لگاتے رہو اور اپنی بیوی کو جو ہے نا ہمارے گھر بھیج دو. آپ سب کو یہی کہیں گے کہ جاؤ اپنی بیوی کو گھر چھوڑ کر آؤ, پہلے اس کے نان نفقے کا بندوبست کرو, پھر اس کے بعد یہاں آؤ. محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ عبدالوہاب ایک ہی ہے, عبدالوہاب دوسرا نہیں ہوگا. تو یہ ان کا مقام ہے. تو بہرحال پھر حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں کام میں لگ گیا اور میری گھر والی اندر جو ہے نا خدمت کرتی رہتی تھی. حاجی صاحب کہنے لگے کہ گھر والی کا یہ حال تھا کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور بیماری کی وجہ سے جو ہے نا کمزور ہوئی پڑی تھی, اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس کے کپڑے کا بندوبست کروں یا اس کے لیے دوائی کا بندوبست کروں. اور فرمانے لگے کہ اسی دوران مولانا یوسف صاحب نے میری تشکیل کر دی, بھائی جاؤ فلانے علاقے میں جا کر کام کرو. بھائی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ سے عرض کیا کہ بھائی حضرت نے میری تشکیل کر دی ہے تو میں تو جا رہا ہوں, لیکن میری گھر والی کا یہ حال ہے, تو اس لیے ذرا حضرت کو بتا دینا. حاجی صاحب کو یہ تھا کہ حضرت کچھ خیال کر لیں کہ حاجی صاحب کی تبلیغ کے ابتدائی مراحل کی بات ہے, ابتدائی دور کی کارگزاری ہے. تو حاجی صاحب چلے گئے تشکیل. جب تشکیل سے واپس آئے نا پھر گھر والی کو ملنے کے لیے گئے تو گھر والی کا حال پہلے سے بھی جو ہے نا بگڑا. بڑے حیران ہوئے کہ بھائی حضرت نے کچھ خیال ہی نہیں کیا. پھر مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ کے پاس گئے کہ بھائی میں نے آپ سے کہا تھا کہ حضرت کو بتا دینا کہ میری گھر والی کا یہ حال ہے, تو تم نے بتایا نہیں. مولانا سید احمد خان صاحب کہنے لگے کہ بھائی میں نے تو بتا دیا تھا. تو بھائی صاحب نے پوچھا آپ نے بتایا تھا تو پھر حضرت نے کیا کہا؟ مولانا سید احمد خان صاحب کہنے لگے بھائی حضرت نے کچھ بھی نہیں کہا, حضرت تو خاموش رہے. حاجی صاحب فرمانے لگے کہ بس پھر مجھے غیرت ہے اور میں نے وضو کیا اور مسجد میں گیا اور مسجد میں جا کر میں نے 2 نفل پڑھے اور 2 نفل پڑھنے کے بعد میں نے کہا کہ یا اللہ کام تیرا کروں اور حاجت کے آنے پر تیرے غیر کی طرف دیکھوں. آج کے بعد یہ کام نہیں ہوگا, یہ میری اور تیری بات آپس کی طے ہو گئی ہے, تیرا ہی کام کروں گا اور حاجت میں تیری طرف دیکھوں گا. حاجی صاحب کہنے لگے کہ یہ میری زندگی کا زبردست موڑ تھا, اور میں سوچتا ہوں کہ مولانا یوسف صاحب کا حاجی صاحب پر کتنا بڑا احسان تھا کہ انہوں نے ان کی گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کیا. اس لیے کہ اگر وہ پورا کر دیتے تو پھر حاجی صاحب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ جڑتے, اللہ کے ساتھ نہ جڑتے. تو بہرحال یہ تربیت کے مراحل ہیں اور تربیت کے انداز ہیں جو اللہ تعالیٰ, جو آدمی اس کام راستے کے اندر کھپتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے طریقوں سے اس کی تربیت کرتے ہیں. اور یہ تو ایک قصہ میں نے آپ کو سنایا, اللہ تعالیٰ کے پاس تربیت کرنے کے خزانے ہیں. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ایک دن اور رات کا نظام بنایا. جب دن قوت پکڑتا ہے تو رات کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے. دن کے 12 بجتے ہیں, رات کا نام و نشان نہیں رہتا. پھر دن کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو رات قوت پکڑتی ہے.
رات کے 12 بج جاتے ہیں تو دن کا نام و نشان نہیں رہتا. تو ایسے یہ دونوں چلتے ہیں، کوئی ایک غالب ہوتا ہے دوسرا مغلوب ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر دن اور رات کا نظام بنایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر حق اور باطل کا بھی نظام بنایا. جب حق قوت پکڑتا ہے تو باطل کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب حق اپنی پوری حقیقت کے ساتھ وجود میں آ جاتا ہے تو باطل حق کے تابع ہو جاتا ہے. پھر جب حق کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو باطل قوت پکڑتا ہے. اور جب حق کی صرف صورت اور الفاظ رہ جاتے ہیں تو پھر یہ بالکل باطل کے تابع ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، شروع سے چل رہا ہے اور آخر تک چلے گا. بیچ کے جتنے زمانے ہیں ان سب میں یہی قانون چلے گا. نمرود کا باطل تھا، ساری دنیا کے اوپر چھایا ہوا تھا. اچھا ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ باطل کو کبھی بھی اس وجہ سے نہیں پکڑتے کہ یہ باطل ہے، اس لیے کہ یہ دنیا باطل کی جنت ہے اور انہوں نے یہاں مزے کرنے ہیں. تو ہزاروں سال بھی گزر جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ باطل پر ہاتھ اس وجہ سے ڈالتے ہیں کہ حق آ رہا ہے، اور اگر حق نہیں آ رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے باطل والوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے، وہ مزے کرتے رہیں گے. قل جاء الحق وزهق الباطل، مجیء حق پر جو ہے نا جو حق باطل ہے. اور مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ ایک تفسیر کا حوالہ دیتے تھے، فرماتے تھے جاء الحق ای جاء الحق فی اہل الحق، جب اہل حق کے اندر حق آ جائے گا تو پھر باطل بھاگے گا. تو نمرود کا باطل تھا، ساری دنیا کے اوپر چھایا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باسط ہوئی اور انہوں نے محنت کی، کرتے کرتے حق وجود میں آ گیا، باطل ختم ہو گیا. اسی طرح فرعون کا باطل تھا، سارے مصر کے اوپر 400 سال سے چھایا ہوا تھا. وہ یہ کہہ رہا تھا زندگی ملک سے، مال سے، چیزوں سے، عہدوں سے بنے گی، اور جن کے پاس یہ مادی نقشے تھے ان کی زندگی بن رہی تھی. جن کے پاس نہیں تھے وہ تھے مسلمان. یہ بنی اسرائیل جو تھے کہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد تھے، لیکن ان کا ایمان بالکل سوری تھا اور فرعون کا روب اور دبدبہ ان کے دل و دماغ کے اوپر چھایا ہوا تھا، اور باقی اعمال کے کوئی حقائق بھی ان کے پاس نہیں تھے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 40 سال محنت کی. ایک طرف تو کافروں کو اسلام کی دعوت دی ہے اور دوسری طرف نام کے مسلمانوں کو حقیقی اسلام کی دعوت دی ہے. فرماتے تھے کہ 25 سال تو محنت ہوئی ہے ایمان پر، اور فرعون کا جو روب تھا اور اس کا جو دبدبہ تھا اس کو بنی اسرائیل کے دلوں کے اندر سے نکالا، اللہ کے غیر کے تعصب کو ختم کیا، اور اللہ تعالیٰ سے ہونا، اللہ کی عظمت جو ہے یہ ان کے دلوں کے اندر بٹھائی. 25 سال جب یہ محنت ہو گئی تو پھر اس کے بعد 15 سال محنت ہوئی ہے نماز پر، کہ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیسے استفادہ کرنا. بس یہی حق ہے، کلمے کا دل میں اترنا اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے استفادے کا دروازہ کھلنا، یہی حق ہے. تو جب یہ بات وجود میں آ گئی، بھائی یہ بھائی کیسے بیٹھے ہیں، ان کو بتاؤ نا، یہ تو علماء کی مجلس ہے، کچھ تو خیال کرو یار. بھائی دیکھ لو کوئی ایسا آدمی نظر آ رہا ہے جو عالم نہیں ہے تو اس کو جہاں اس نے جانا ہے وہاں بھجوا دو. کیا بات کر رہے ہیں؟ میری عبادت کی آخری سطر بتاؤ، پتہ چلے گا سبق میں کون توجہ سے بیٹھتا تھا. بھائی میری آخری عبارت، آخری سطر یہ تھی کہ یہی حق ہے، کلمے کا دل کے اندر اتر جانا اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے استفادے کا دروازہ کھل جانا. یہاں میں نے وقف کیا تھا. تو اب یہ حق جو ہے وجود میں آ گیا. جب یہ حق وجود میں آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون پہ ہاتھ ڈالا، اس کے بعد ان کو بھی ختم کر دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے روم اور فارس کا باطل تھا، اور وہ بھی 2000 سال سے ساری دنیا کے اوپر چھایا ہوا تھا، اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ زندگی جو بنے گی وہ ملک سے، مال سے، چیزوں سے بنے گی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت کے دروازے کو بند کرنا تھا، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز اکیلے نہیں لگائی، بلکہ اپنی امت کو ساتھ لے کر یہ آواز لگائی. صحابہ کرام نے اس کو بولا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. مکہ کے اندر بولا ہے، ملک صاحب زبردست حالات ہیں، ان حالات کے اندر بھی جو ہے نا یہ بولتے نہیں ہیں، قربانیوں پہ قربانی ہے.
کرتے کرتے حق اپنی حقیقت کے ساتھ وجود میں آیا اور روم اور فارس کا جو باطل تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا اور صحابہ اکرام ساری دنیا کے اوپر چھا گئے۔ پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ قیامت کے قریب ایسا باطل آئے گا کہ پہلے کبھی ایسا باطل آیا ہی نہیں ہوگا، اور ہر نبی نے اپنی امت کو اس باطل سے ڈرایا۔ وہ دجال کا باطل ہوگا، یاجوج ماجوج کا باطل ہوگا، وہ بھی ساری دنیا کے اوپر چھا جائیں گے۔ پھر حق آئے گا امام مہدی علیہ السلام کی شکل میں، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، اور کرتے کرتے اس باطل کا بھی صفایا ہو جائے گا۔ پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ بھائی جو شروع میں ہوا اور جو آخر میں ہوگا، تو بیچ کے جتنے زمانے ہیں ان سب کے اندر بھی یہی قانون چلے گا کہ جب حق اپنی حقیقت کے ساتھ ہے تو اس کا غلبہ ہے، اور جب حق کی صرف صورت ہے تو پھر وہ مغلوب ہے۔ تو آج میرے بھائیوں ساری دنیا کے اندر جو حق مغلوب ہوا پڑا ہے اور باطل جو ہے وہ غالب ہوا پڑا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ حق صورت کے ساتھ اور باطل اپنی حقیقت کے ساتھ۔ کسی نے کہا کہ چوہے کا اور شیر کا مقابلہ ہو، اور چوہا شیر کے اوپر غالب بھی آ گیا اور اس کو کھا بھی گیا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چوہا شیر پر غالب آ جائے اور اس کو کھا بھی جائے؟ تو بتانے والے نے بتایا بھائی جو چوہا تھا نا وہ تو زندہ تھا، اور جو شیر تھا اس کی کاغذ کے اوپر تصویر تھی، تو وہ چوہا اس تصویر کو کھا گیا۔ ہاں اگر حقیقی شیر آ جائے تو سارے چوہے بھاگ جائیں۔ اسی طرح آج باطل جو ہے نا یہ ہے تو چوہا لیکن زندہ ہے، اور حق جو ہے نا یہ ہے تو شیر لیکن اس کی تصویر ہے۔ تو اب مسئلہ اگر یہاں اٹھ گیا ہے کہ حق اپنی حقیقت کے ساتھ وجود میں آ جائے۔ اب میرے بھائیوں باطل کیا اور حق کیا؟ باطل والوں کا ایک دعویٰ ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ زندگی جو بنے گی وہ ملک سے بنے گی، مال سے بنے گی، چیزوں سے بنے گی، مادی نقشوں سے بنے گی۔ اور حق والوں کا دعویٰ یہ ہے کہ زندگی جو بنے گی وہ ایمان سے بنے گی، عمل سے بنے گی، تقوی سے بنے گی، توکل سے بنے گی۔ دعویٰ دونوں کا مختلف ہے۔ فرق یہ ہے کہ باطل والوں کے پاس دعویٰ بھی ہے اور ان کے پاس اس دعوے کی دلیل بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی بنے گی ملک سے، مال سے، چیزوں سے، اور جب ان کا کوئی مسئلہ اٹکتا ہے، کوئی حاجت ان کی اٹھتی ہے، تو وہ ملک اور مال اور چیزوں کے ذریعے سے اپنے مسئلے کو حل کر کر اور اپنی حاجت کو پورا کر کر دکھاتے ہیں۔ تو ان کے پاس دعویٰ بھی ہے اور ان کے پاس اس دعوے کی دلیل بھی ہے۔ اور جو حق والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زندگی جو بنے گی وہ ایمان اور عمل سے بنے گی، لیکن جب ان کا کوئی مسئلہ اٹکتا ہے تو وہ ایمان اور عمل کے ذریعے سے نہ اپنے مسئلے کو حل کر کے دکھاتے ہیں، نہ اپنی حاجت کو پورا کر کے دکھاتے ہیں، بلکہ وہ بھی باطل والوں کی طرح چیزوں کے پیچھے، مادی نقشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ تو یہ فرق ہے۔ حق والوں کا جو دعویٰ ہے وہ مدلل ہے، حق والوں کا جو دعویٰ ہے وہ غیر مدلل ہے، اور باطل والوں کا جو دعویٰ ہے وہ مدلل ہے۔ جس کا دعویٰ مدلل ہے اس کی حقیقت ہے، جس کا دعویٰ غیر مدلل ہے اس کی صورت ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ حق والے اپنے دعوے کو مدلل کریں اور ایمان اور عمل کے ذریعے سے براہ راست اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دینے کا دروازہ اپنے لیے کھلوائیں۔ جس دن حق والوں کے لیے ایمان اور عمل کے ذریعے سے براہ راست اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دینے کا دروازہ کھل جائے گا، اس دن اللہ تعالیٰ باطل کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے۔ اور جب تک مسلمانوں کے لیے یہ دروازہ نہیں کھلتا ہے اتنی دیر تک باطل کے لیے اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام حرکت میں آنے کا نہیں ہے۔ یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے۔ اور اس ضمن میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ ایک بات اور فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم یہ ہے کہ ایمان اور عمل کے ذریعے سے براہ راست اللہ تعالیٰ کی قدرت سے استفادہ کیا جائے، اور باقی ایمان اور عمل کو چھوڑ کر صرف مادی اسباب پر یقین کرتے ہوئے اسباب کے ذریعے سے اپنی حاجتوں کو پورا کرنا، فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے ٹیڑھے راستے ہیں۔ اور اس وقت ساری کی ساری انسانیت جو ہے یہ ٹیڑھے راستوں پر پڑی ہوئی ہے۔ اور مطلب جو ٹیڑھے راستے، متبادل راستے ہوتے ہیں وہ پریشان کن نہیں ہوتے ہیں۔ اس وقت جو ساری انسانیت پریشان ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ ٹیڑھے راستوں پر پڑی ہوئی ہے، متبادل راستوں پر پڑی ہوئی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ اس بات کو سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سڑک ہے وہ خراب ہو گئی، اب سڑک مرمت کرنے والے ایک باڑ لگا دیتے ہیں، اس کے اوپر تیر کا نشان ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے متبادل راستہ۔ اب جتنی بھی گاڑیاں آتی ہیں وہ اس نشان پر مڑ جاتی ہیں، متبادل راستے پر ہو جاتی ہیں۔ جو متبادل راستہ ہے وہ کچا ہے، ٹیڑھا ہے، اس میں کھڈے بھی ہیں، جھاڑیاں بھی ہیں، بڑا خطرناک ہے، لیکن لوگوں کی ایک مجبوری ہے، جب سیدھا راستہ ہی بند ہے تو کرے کیا، وہ اس متبادل راستے سے جاتے ہیں، جو پریشانی ہے اس کو وہ برداشت کرتے ہیں۔ کرتے کرتے سڑک کی مرمت ہو جاتی ہے، جب مرمت ہو جاتی ہے تو پھر اس باڑ کو ہٹا دیا جاتا ہے،
اور جب باڑ کو ہٹا دیا جاتا ہے تو اب ساری گاڑیاں سیدھی جاتی ہیں. اب کسی سے کہو یار ادھر ایک متبادل راستہ کیا ہے وہاں سے چلی جاؤ تو وہ کہے گا تم پاگل ہو، یہ سیدھا راستہ ہے، اتنی سہولت اتنی عافیت والا، اس کو چھوڑ کر میں اس ناگوار اور دشوار راستے سے کیوں جاؤں؟ تو میرے بھائیوں، ایمان اور عمل کے ذریعے سے دینا یہ صراط مستقیم، اور ایمان اور عمل کو چھوڑ کر صرف اسباب پر یقین کرتے ہوئے اپنے مسائل کو حل کرنا، اپنی حاجتوں کو پورا کرنا، یہ سارے کے سارے متبادل راستے. ساری انسانیت اس وقت متبادل راستوں پر پڑی ہوئی ہے، اور وہ مسلمان جو اس لیے آیا تھا کہ انسانیت کے سامنے صراط مستقیم رکھے، وہ بھی خود اتنا متاثر ہو گیا کہ وہ بھی متبادل راستوں کے اوپر پڑا ہوا ہے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایک مسلمان پر محنت کی جائے اور اس کے دل کے اندر سے اللہ تعالیٰ کے غیر کے تاثر کو نکالا جائے، اور اعمال کے ذریعے سے براہ راست اللہ تعالیٰ سے دینے کا دروازہ اس کے لیے کھلوایا جائے، اور پھر اس کے بعد یہ جو متبادل راستے کی باڑ ہے اس کو ہٹا دیا جائے، اور یدخلون فی دین اللہ افواجا کے مناظر کو قائم کیا جائے. تو ہمارا جو کام ہے یہ اس لیے، آپ کا جو سال ہے یہ اس لیے. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ علماء کی جو 2-3 شروع کے مہینے ہیں یہ ایسے لگوا دو کہ ان کو ایمان اور عمل کے ذریعے سے اپنی حاجتوں کو پورا کرنا آ جائے. ہم نے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے ہوگا؟ تو بھائی جو بھی حاجت آیا اس کو اللہ کے غیر سے چھپائیں، اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اس کو بولیں تو یہ ہو جائے گا. ایک دفعہ حاجی صاحب ایک بیان پڑھ رہے تھے، تو ہمارے ایک مقیم بھائی ہیں، ان کا حاجی صاحب کے ساتھ کافی تعلق ہے، تو حاجی صاحب کا گلا بھی بیٹھا ہوا تھا اور بیان بھی کچھ مشکل تھا. تو وہ گئے حاجی صاحب کے پاس بیان کے بعد، انہوں نے عرض کیا کہ جی وہ بیان سمجھ میں نہیں آیا تو مجھے دے دے، میں مطالعہ کر کر پھر آپ کو واپس کر دوں. یعنی کاپی کی انہوں نے درخواست کی. تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ کا یہ ذہن نہیں تھا کہ اس کاپی کو عام کیا جائے، اس لیے کہ مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ کے جو بیانات ہیں وہ بڑے مخلق ہیں، اور اگر استعداد والا آدمی اس کو پڑھ لے تو وہ بھی بعض دفعہ جو ہے نا کوتاہی کر جاتا ہے، اور جس کے اندر استعداد نہیں ہے وہ پڑھ کر تو بعض دفعہ غلط ہی بات کو سمجھ جاتا ہے. اس لیے ان کی منشا نہیں تھی کہ ان کو پڑھا جائے، اور وہ جو پڑھتے تھے تو ان کی استعداد تھی اس وجہ سے پڑھتے تھے. اور قاضی عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا تھا حاجی صاحب سے کہ یہ کاپی جو پڑھنی ہے یہ تم نہیں پڑھنی ہے، تمہارے علاوہ کسی نے نہیں پڑھنا. تو وہ حاجی صاحب کا ایک مقام تھا. تو بہرحال وہ جو مقیم تھے انہوں نے یہ عرض کیا کہ جی وہ کاپی دے دیں، مطالعہ کر کر میں آپ کو واپس کر دوں گا. اب آگے جو حاجی صاحب نے بتایا نا مول صاحب، اس میں ہمارے لیے بڑی سہولت ہے، اور گویا کہ جو اب حاجی صاحب کا ملفوظ میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ کے سارے بیانات کا خلاصہ ہے، اور حاجی صاحب کی جو ساری زندگی ہے اس کا خلاصہ ہے. اور اگر آدمی اس کے اوپر عمل کر لے تو گویا اس نے مولانا یوسف صاحب کے سارے بیانات کے اوپر عمل کر لیا ہے، اور حاجی صاحب کی ساری زندگی کا جو خلاصہ ہے وہ بھی اس کے سامنے آ گیا. کیوں جی، آپ اس کو لینے کے لیے تیار ہیں؟ اتحیات میں ہو جاؤ، شاباش. حاجی صاحب نے جو ہے ان مقیم بھائی سے کہا کہ بھائی کاپی لے کر کیا کرو گے؟ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اس کو بولو، اور جو بھی تمہارے اندر حاجت آئے اس کو غیر سے چھپا کر اللہ تعالیٰ سے مانگنے پر ڈٹو. بس یہ مولانا ہمارے سارے سلوک کا خلاصہ ہے. یہ 2 کام جو کر لے گا نا وہ پہنچ جائے گا. تو جس پر ہم نے خود بھی آنا ہے اور ساری امت کو ہم نے اس کے اوپر لانا ہے. اور پھر مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے، وہ تربیت کے مراحل بیان کرتے تھے کہ پہلا مرحلہ وجود دعوت، دوسرا مرحلہ وقف تربیت، تیسرا مرحلہ اظہار نصرت، چوتھا مرحلہ فیصلہ قدرت. ابھی میں تفصیل نہیں بتاؤں گا. جو تیسرا مرحلہ ہے اظہار نصرت، اس میں وہ 2 باتیں فرماتے تھے کہ ایک نصرت صغر ہے اور دوسری نصرت کبر ہے. فرماتے تھے نصرت صغر یہ ہے کہ اعمال کے ذریعے سے براہ راست اللہ تعالیٰ کی قدرت سے استفادہ کرنا، اور بغیر کسی مادی سبب کے ذریعے سے اپنی حاجتوں کو اعمال کے ذریعے سے ہی پورا کروانا. یہ نصرت صغر ہے. پہلے یہ دروازہ کھلتا ہے. پھر اس کے بعد نصرت کبر ہے. نصرت کبرا کیا ہے کہ اس آدمی کی دعوت اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر تاثیر آ جاتی ہے ہدایت کی، اور لوگ کلمہ پڑھ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. اب مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو نصرت کبرا ہے وہ نصرت صغرا پر موقوف ہے اور اسی پر مرتب ہوتی ہے. جب تک نصرت صغرا کا وجود نہیں ہوگا اتنی دیر تک نصرت کبرا کی عمومی شکلیں نہیں پیدا ہوں گی. کوئی افراد داخل ہو جائیں، یدخلون فی دین اللہ افرادا کے مناظر تو ہوں گے، یدخلون فی دین اللہ افواجا کے مناظر نہیں ہوں گے.
اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے پہلے نصرت صغریٰ کا دروازہ کھولا ہے، یعنی اعمال کے ذریعے سے براہ راست اللہ تعالیٰ کی قدرت سے استفادے کے مقام پر ان کو پہنچایا، اور پھر اس کے بعد نصرت کبریٰ اس پر مرتب ہوئی ہے، اور ان کی دعوت پر اقوام عالم نے لبیک کہا ہے اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، صحابہ کرام ساری دنیا میں جو گئے ہیں اور انہوں نے جو اسلام پھیلایا تو ایسے پھیلایا، وہ جہاں جہاں گئے ہیں وہاں لوگ متبادل راستوں میں پڑے ہوئے تھے اور پریشان تھے، انہوں نے وہاں جا کر وہ متبادل راستے بند کیے ہیں اور صراط مستقیم ان کے سامنے رکھا ہے، اس پر جا کر اقوام عالم نے کلمہ پڑھا ہے۔ مثال کے طور پہ صحابہ کرام مصر میں پہنچے تو وہاں ایک بڑا خطرناک متبادل راستہ تھا کہ دریا کا پانی کم ہو جاتا تھا تو ایک اکلوتی بیٹی کو اس کے والدین سے خریدتے تھے، اس کو زیور سے کپڑوں سے لدتے تھے اور پھر جو ہے نا اس کو اس دریا میں پھینکتے تھے، اور اللہ کا دستور یہی ہے کہ غلط یقین کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے تو اللہ اس غلط یقین کے حوالے کر دیتے ہیں، تو پانی کی جو سطح تھی وہ اوپر آنی شروع ہو جاتی تھی۔ تو کتنی صدیوں سے ان کے یہاں یہ دستور چل رہا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو لے کر وہاں پہنچے اور اعلان کر دیا کہ اس متبادل راستے کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، اور پھر اس پر ڈٹ گئے۔ انہوں نے بڑا واگیلا کیا لیکن نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر جب نقل امکانی شروع ہونے لگی تو پھر انہوں نے خط لکھا، تو جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 2 خط آئے۔ ایک خط تو ان کی تصویب میں کہ آپ نے بہت اچھا کیا، اس متبادل راستے کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، اور دوسرا خط جو ہے وہ خط نہیں تھا، ان سب وہ دعا تھی۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ہی ہاتھ اٹھا لیتے کہ اللہ دریا کے پانی کو جو ہے نا جاری کر دے تو وہاں بھی ان کی دعا قبول ہو جاتی، لیکن ان وہ چاہ رہے تھے کہ باطل والوں کے سامنے بات آئے، تو اس لیے انہوں نے اپنی دعا کا ایک یہ نرالا انداز اختیار کیا کہ اس دعا کو انہوں نے کاغذ کے اوپر لکھ دیا، اور لکھنے کے بعد پھر حضرت عمرو بن عاص سے کہا کہ بھائی اس کو پھینک دو دریا کے اندر۔ اس کو دریا کے اندر پھینکا گیا اور پانی کی سطح جو ہے نا وہ اوپر آ گئی۔ ادھر مصر والوں نے دیکھا بھائی ہمارے پاس جو متبادل راستہ تھا وہ تو بیکار تھا، یہ صراط مستقیم کیسا زبردست ہے، اور یہاں مصر والے اسلام پڑھ کر کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ پھر کرتے کرتے صحابہ کرام الجزائر پہنچے۔ یہاں حضرت عقبہ بن نافع ہیں، صحابی تو نہیں ہیں، تابعی ہیں، ان کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے، تو وہ ایک علاقے میں پہنچ گئے تو وہاں جنگل تھا۔ انہوں نے کہا بھائی یہاں جو ہے نا ہم نے چھاؤنی بنانی ہے، تو ادھر بربر قبیلہ آباد تھا، وہ بربر قبیلہ نے کہا کہ تم یہاں کیا چھاؤنی بناؤ گے، یہ تو جنگل ہے اور اتنا دہشت ناک جنگل ہے، اتنے خطرناک اس کے اندر جانور ہیں، اور اگر یہاں تم نے واقعی چھاؤنی بنانی ہے تو تمہیں کم از کم 10 سال چاہیے، 10 سال کے اندر جا کر تم کہیں اس جنگل کو خالی کرا سکتے ہو اور پھر کہیں جا کر تم یہاں چھاؤنی بنا سکتے ہو۔ اب انہوں نے 10 سال کی قید کیوں لگائی؟ ان کے دماغ کے اندر جنگل کو خالی کرانے کے متبادل راستے تھے، ادھر آگ لگاؤ جانوروں کو ادھر پکاؤ، پھر ادھر آگ لگاؤ جانوروں کو ادھر پکاؤ، کرتے کرتے ان کو جنگل سے نکالو، جو رہ جائیں ان کو ادھر مارو، ادھر ان کو قتل کرو، تو ظاہر ہے اس میں تو 10 سال لگیں گے۔ اور مسلمانوں کے پاس حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ علیہ اور ان کی جماعت کے پاس تو جنگل کو خالی کرانے کے لیے صراط مستقیم تھا۔ حضرت عقبہ بن نافع ایک ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو گئے اور وہاں انہوں نے اعلان کر دیا کہ اے جنگل کے درندوں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور ہم نے یہاں چھاؤنی بنانی ہے، تمہیں 3 دن دیتے ہیں، 3 دن کے اندر اندر اس جنگل کو خالی کر دو، اور اگر 3 دن میں خالی نہیں کرو گے تو 3 دن کے بعد من وجدناہ قتلناہ، جس کو بھی ہم پائیں گے اس کو ہم قتل کر دیں گے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سارے جانور نکل رہے تھے، سانپ بچھو تک نکل رہے تھے، شیرنی اپنے بچوں کو لے کر نکل رہی تھی، اور بربر قبیلہ اس سارے منظر کو دیکھ رہا تھا، اور کرتے کرتے 3 دن سے کم میں سارا کا سارا جنگل خالی ہو گیا۔ اور مولوی صاحب تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر 40 سال تک وہاں کوئی جانور نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ ایک آدمی کو کہا جاتا تھا کہ تجھے اتنے دینار دیں گے، تو جنگل سے ایک بچھو پکڑ کے لا دے، تو وہ اس لالچ میں بھی تلاش کر کر کے کوئی بچھو جو ہے نا کہ وہ نہیں لے سکتا تھا۔ جب بربر قبیلہ نے یہ دیکھا کہ بھئی ہمارے دماغ میں جو متبادل راستے تھے جنگل کو خالی کرانے کے وہ تو بیکار ہیں، ان کے بعد جو صراط مستقیم ہے یہ بڑا زبردست ہے، اس منظر کو دیکھ کر بقول مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ 10,000 بربری کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، سارے عالم کے اندر جو اسلام پھیلے گا وہ ایسے پھیلے گا کہ مسلمان اعمال کے ذریعے سے اپنی حاجتوں کو پورا کریں۔ اب دیکھو یہ جو کرونا کا قصہ پیش آیا تھا، ساری دنیا کو الو بنایا ہے، اور جو ہے نا اس کے اندر باطل ایسا بے بس ہوا ہے کہ کبھی ایسا بے بس نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ پکے پکے کافروں نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ بھائی اپنے خدا سے کہو کہ جو ہے نا یہ
جو آفت ہے ہمارے اوپر سے جو ہے نا یہ ٹل جائے. بڑے بڑے کافروں نے یہ بات کہی ہے، لیکن مسلمان بیچارہ خود جو ہے نا یہ پھنسا ہوا ہے. وہ اقبال مرحوم کا ایک شعر ہے نا کہ جو آفاق ہیں، جو باطل والے ہیں وہ آفاق میں گم ہیں، اور جو حق والے ہیں ان میں آفاق گم ہیں. اور اس سے اگلی بات یہ کہ آج کے جو مسلمان ہیں وہ ان میں گم ہیں جو آفاق میں گم ہیں. کافروں سے اتنے متاثر ہیں. تو کافروں نے ماسک نکالا تو مسلمانوں نے ماسک پہن لیا. کافروں نے کہا یہ کرو تو مسلمانوں نے بھی فوراً یہ کر لیا. پھر جو ہے نا کافر تو اس سے مایوس بھی ہو گئے کہ یہ چیزیں بیکار ہیں، مسلمان پھر بھی اس پر پکے کھڑے ہیں. اور جو ہے کورونا کے دوران جو حج ہوا تو اس میں جو امام صاحب ادھر عرفات میں خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے جو ہے نا وہ ماسک ڈالا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ خطبے کے الفاظ صحیح طرح ادا کرنا بھی ان کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا تھا، لیکن ماسک کو نہیں چھوڑ رہے. اور چاہے مخارج کا جو ہے نا بیڑا غرق ہو جائے لیکن ماسک کو جو ہے نا سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اور اسی رات مجھے کسی نے بتایا کہ ٹرمپ امریکہ میں چل رہا تھا اور جو ہے نا اس ماسک کے بغیر چل رہا تھا اور کہہ رہا تھا اس کا ہم نے بڑا تجربہ کیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو جو اسباب باطل والوں نے بھی ٹھکرا دیے ہیں ان کو بھی حق والوں نے آج سینوں سے لگایا. تو میرے بھائیو اسباب کا یقین اس وقت دل و دماغ کے اوپر چھایا ہوا ہے، اور حق والے جو ہے نا کہ وہ متاثر ہوئے تھے. اور اسباب سے ہونا یہ جو ہے نا ہر مسلمان کے اندر کوٹ کوٹ کر اس وقت بھرا ہوا ہے. تو ہماری جو دعوت کی محنت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے غیر کا یقین دلوں کے اندر سے نکل جائے اور اللہ تعالیٰ سے ہونا جو ہے یہ دل و دماغ کے اوپر چھا جائے. تو اس کے لیے میرے بھائیوں سب سے پہلے تو مرض سمجھنا چاہیے. دیکھو جو ہندو ہے نا ان کے نزدیک ہر چیز خدا ہے اللہ کے علاوہ، ہر چیز کی پوجا کریں گے، اللہ کی پوجا نہیں کریں گے. اور آج کا جو مسلمان ہے نا یہ جب اس کے اوپر کوئی حال آئے گا تو ہر طرف دیکھے گا، اللہ کی طرف نہیں دیکھے گا. تو حاجی عبدالوہاب صاحب فرماتے تھے جب ہم ریل گاڑی میں سفر کرتے ہیں رات کو 2 بجے آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے جیب پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ یہ پیسے کا خدا ہے کہیں چوری تو نہیں ہوگی. اور ایک جیب کترا تھا، وہ راستے میں جو لوگ چلتے تھے نا ان کے چہرے پڑتا تھا اور اپنے ساتھی کو بتاتا تھا کہ اس کی جیب میں 1000 ہے، اس کی جیب میں 500 ہے، اس کی جیب میں 100 ہے اور اس کی جیب خالی ہے. کیا مطلب کہ جتنی جیب کے اندر پیسے ہیں اتنی چہرے کے اوپر بشاشت ہے. اور وہ جو جیب کترا ہے وہ اس بشاشت سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ جیب میں پیسے کتنے ہیں اور پھر اپنے ساتھی کو بتاتا ہے کہ اس کے پاس اتنے ہیں اور اس کے پاس اتنے ہیں. تو اس وقت دل و دماغ کے اوپر جو ہے اللہ کا خیر چھایا ہوا ہے. ابن جوزی رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خطبۃ الوداع ایھا الناس انی لکم ناصح امین الا وان ابلیس قد یئس منکم لا تعبدون صنما ابدا ولكن والذی بعثنی بالحق لیجعلنکم ابلیس لعنہ اللہ ان تعبدوا الف الہ. ترجمہ بھی کر دوں. حضرت ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے آخری حج کے خطبے میں فرمایا کہ اے لوگوں میں تمہارے لیے امانت دار نصیحت کرنے والا ہوں، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ تم کبھی بتوں کی عبادت تو نہیں کرو گے. ابلیس اس بات سے مایوس ہو گیا ہے، لیکن قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ یہ ابلیس ضرور بضرور تمہیں 1000 خداؤں کی عبادت کرنے والا بنا دے گا. یا بدھ الرجل بلہ، ایک آدمی اپنے اونٹ کی عبادت کرے گا. یا بدھ الرجل غنمہ، ایک آدمی اپنی بکری کی عبادت کرے گا. یا بدھ الرجل حرثہ، ایک آدمی اپنی کھیت کی عبادت کرے گا. یا بدھ الرجل امرأتہ، ایک آدمی اپنی بیوی کی عبادت کرے گا. یا بدھ الرجل تجارتہ، ایک آدمی اپنی تجارت کی عبادت کرے گا. یا بدھ الرجل صنعتہ، ایک آدمی اپنے پیشے کی عبادت کرے گا. یا بدھ الرجل مرکبہ، ایک آدمی اپنی سواری کی عبادت کرے گا. یا بدھ الرجل صدیقہ، ایک آدمی اپنے دوست کی عبادت کرے گا. وَيَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ كَيْفَ حَالُكَ، اور ایک آدمی دوسرے آدمی کو ملے گا اور اس سے پوچھے گا کہ بھائی سناؤ کیا حال ہے، تو جواب میں کہے گا لولا تجارتی ما كان لي حال، کہ بھائی کچھ نہ پوچھو، اگر میری تجارت نہ ہوتی تو میرا کوئی حال نہ ہوتا، میرا پیشہ نہ ہوتا، میری بیوی نہ ہوتی، میری سواری نہ ہوتی تو میرا کوئی حال نہ ہوتا. فَيُنْسِيهِ ذِكْرَ مَوْلَاهُ وَيُتْبِعُهُ فِي دُنْيَاهُ وَيَقْطَعُهُ عَنْ آخِرَتِهِ. تو پس شیطان بندے کو اپنا رب بلا دے گا، دنیا کے پیچھے اس کو لگا دے گا اور آخرت سے اس کو کاٹ دے گا. اور سب آج یہ حدیث ساری امت کے اوپر صادق آ رہی ہے الا ماشاء اللہ. ہر آدمی نے اپنا ایک مادی نقشہ بنایا ہوا ہے اور اسی کے اوپر اس کا اعتماد ہے. اس کا دن رات اس کے جو ہے نا 12 مہینے سال کے اسی مادی نقشے کے اعتبار سے گزرتے ہیں. یہاں تک کہ تبلیغ والوں کے جو سروزے ہیں، تبلیغ والوں کے جو سالانہ چلے ہیں، تبلیغ والوں کے جو سالانہ 4 مہینے ہیں، وہ بھی سارے کے سارے ان مادی نقشے کے تابع ہیں.
جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت تو آمدنی کا وقت ہے، گاہک پہ گاہک آ رہا ہے، تو روزہ لگانا بھی ان کے لیے مشکل ہے، اور جب دیکھتے ہیں کہ اب تو کاروبار بالکل مدم ہو گیا تو پھر وہ 4 مہینے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو اس وقت ہماری جو تبلیغ ہے یہ مال کی بنیاد پر ہے۔ وہاں حق صاحب دامت برکاتہم نے ایک دفعہ یہاں بیان میں فرمایا کہ بھائی صحابہ کرام کی جو تبلیغ تھی وہ ایمان بالغیب کی بنیاد پر تھی، اور ہماری جو تبلیغ ہے یہ مال فی الجیب کی بنیاد پر ہے، اور ہماری جو تبلیغ ہے اس پر وہ آثار مرتب نہیں ہوں گے جو صحابہ کرام کی تبلیغ پر ہوئے تھے، اور تبلیغ نہ کرنے سے ہماری تبلیغ بھی 1000 گنا اچھی ہے، اس کے کہ امید ہے کہ ایک دن ہم وہاں پہنچ جائیں گے، لیکن وہ فیصلے ہوں جو صحابہ کرام کی تبلیغ کے ذریعے سے ہوئے تھے، تو میرے بھائیو جب تک ہم صحابہ کی ترتیب پر نہیں آئیں گے اتنی دیر تک یہ فیصلے بھی ہونے کے نہیں ہیں۔ اس لیے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے غیر کے تاثر سے پاک کرنا، پھر آگے چلنا۔ ایک ہوتے تھے مولانا غلام رسول صاحب ادھر مکہ مکرمہ، تو انہوں نے مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ سے پوچھا کہ حضرت آپ اس کام کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں؟ تو مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے دن 313 تھے، تو میرے ساتھ بھی 313 بدری یقین والے تیار ہو جائیں، پھر میں ساری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے وہ ہدایت کے فیصلے اترواؤں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذریعے سے اتروائے تھے۔ تو مولانا غلام رسول صاحب نے پوچھا کہ حضرت اتنے سالوں سے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے اور ہزاروں جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں اور لاکھوں لوگ تبلیغ میں لگے ہیں، ابھی تک آپ کا یہ 313 کا جو عدد ہے یہ پورا نہیں ہوا ہے۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مولوی صاحب 313 کی بات کرتے ہو، ابھی تو 40 بھی نہیں پورے ہوئے۔ پھر مولوی غلام رسول صاحب نے پوچھا کہ حضرت یہ عدد کب پورا ہوگا؟ تو مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھئی جب تک تبلیغ والوں کی نگاہ ان کی جیبوں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کے خزانے پر نہیں چلی جاتی، اتنی دیر تک اس عدد کا پورا ہونا محال ہے۔ اور اب تو جب بھی تبلیغ والے اپنے آپ کو کسی تقاضے کے لیے پیش کرتے ہیں تو پہلے اپنی جیبوں پر نگاہ ڈالتے ہیں، وہاں گنجائش دیکھتے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو تقاضے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ہماری جو تبلیغ ہے وہ مال کی بنیاد پر ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، مال کے یقین میں سب سے بڑا بت منصب یہ مال ہے، اسی نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے سارا کا سارا۔ مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کیا ہے، اس وقت دل و دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ جب تک کمائیں گے نہیں اتنی دیر تک مال نہیں ملے گا، اور جب تک مال نہیں ملے گا اتنی دیر تک چیزیں نہیں آئیں گی، اور جب تک چیزیں نہیں ہوں گی اتنی دیر تک ہماری حاجتیں پوری نہیں ہوں گی۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں کہ یہی وہ تخیلات باطل ہیں جنہوں نے ہمارے دین کا بیڑا غرق کیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مال دینے میں کمائیوں کے نقشوں کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چیزیں دینے میں جو ہے مال کے محتاج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ حاجتوں کو پورا کرنے میں چیزوں کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ مطلق ہے، آزاد نہیں ہے، مقید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایسے ہی مان لاؤ جیسے وہ ہے اپنی صفات کے ساتھ۔ آج جو کہتا ہے کہ بھائی جب تک یہ نہیں ہوگا اتنی دیر تک یہ نہیں ہوگا، تو اس نے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مقید کر دی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی قدرت آزاد ہے، اللہ جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، کسی چیز کے پابند نہیں ہے۔ تو یہ بات دل و دماغ کے اندر بیٹھ جائے، اس کے لیے میرے بھائیو دعوت کا ایک نظام ہے، اس نظام کے اندر اپنے آپ کو پوری طرح لگانا پڑے گا۔ صرف تھوڑا جوش میں آگے تھوڑی دعوت دے دی پھر اس سے بات نہیں بنتی، یہ ایک جہد مسلسل ہے، اس کے اندر لگنا ہے، اور اس کے اندر پھر حالات آتے ہیں اور کرتے کرتے آدمی کو اس پر ڈٹنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اپنے مرض کو سمجھیں، اور سب سال کے اندر بھی اگر جو ہے نا یہ غلط یقین دلوں کے اندر سے نہیں نکلے گا تو کب نکلے گا؟ اور چلو پوری طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت سے استفادہ کا دروازہ نہ کھلے، لیکن کم از کم ہم پٹری پر تو چڑھ گئے، پھر ہر سال 4 مہینے بھی لگاتے رہیں، مقامی کام بھی ڈٹ کر کریں، ملکوں کے سفر بھی کریں، تو کرتے کرتے اللہ تعالیٰ یہ دروازہ بھی کھلوا دیں گے۔ لیکن ایک آدمی سال میں پٹری پر ہی نہیں چڑھا تو آگے جا کے کیا کام کرے گا؟ تو کم از کم ہم اس پر آئیں کہ بھائی ایک مسئلہ ہے، ہم نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، اور اپنے لیے بھی اور ساری امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے استفادہ کا جو دروازہ ہے وہ کھلوانا ہے۔ اس وقت تو سارا دار و مدار جو ہے وہ مال کے اوپر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ یبغض کل جعزریج جواز سخاب بالاسواق جیفۃ باللیل حمار بالنہار عالم بامر الدنیا جاہل بامر الاخرہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص سے بہت زیادہ بغض اور نفرت کرتے ہیں جو جس کا دل بہت سخت ہو اور وہ بہت زیادہ کھانا کھانے والا ہو، اور دن کے اندر جو ہے وہ دن کے اندر وہ چاروں طرف جو ہے پھر رہا ہو اپنے کاروبار کے لیے، اور گدھے کی طرح جو ہے نا سارا دن
دنیا کمانے میں مشغول رہتا ہو اور رات کو مردار کی طرح سوتا پڑا رہتا ہو، اور جب دنیا کی باری آئے تو بہت بڑا علامہ ہو، اور جب آخرت اور دین کی باری آئے تو بالکل جاہل ہو۔ جیفۃ باللیل حمار بالنہار، دن کے اندر مردار پڑا رہتا ہے اور دن میں گدھے کی طرح کمائیاں کرتا ہے۔ بول صاحب جاؤ ادھر بس کے اڈوں پر جاؤ، سبز منڈیوں میں جاؤ، ڈھیر کے ڈھیر صبح سے لے کر شام تک اللہ کے غیر کو مقصود بنا کر جی رہے ہیں، اور جس اللہ نے سارا کچھ پیدا کیا ہے اس کے سامنے ایک سجدہ کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ تو اس وقت میرے بھائیو انسانیت قابل رحم ہے، اللہ تعالیٰ کے غیر کے اندر پھنسی ہوئی ہے، اس کو اللہ کے غیر سے نکالنا، اور خود ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمارے کام کے اندر یہ بات ہے کہ جو جس کو جتنا نکالے گا اتنا وہ خود نکلے گا۔ ہمارا کام یہ ہے، یہ بنیادی فرق ہے تصوف میں اور دعوت میں۔ تصور میں تو یہ ہے نا کہ پہلے خود اللہ والے بناؤ پھر دوسروں کو اللہ والا بناؤ، اور دعوت کے اندر یہ ہے کہ بھائی دوسروں کو اللہ والا بناتے ہوئے اللہ کے ساتھ تم بھی جڑ جاؤ۔ اور تمہارے پاس نص ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں آپ کے قریب کیسے ہو جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی جو میرے سے دور ہیں ان کو میرے قریب کرو، جب تم ان کے میرے قریب کرو گے تو ہم بھی تم کو اپنا مقرب بنا دیں گے۔ حکیم اختر صاحب رحم اللہ اکثر جو ہے یہ سنایا کرتے تھے۔ تو ہمارے یہاں یہ ہے، جتنا دوسروں پر محنت کریں گے ان کے دلوں کے اندر سے اللہ کا غیر نکل جائے، اپنے دل کو نشانہ بنا کر دعوت دیں گے تو کرتے کرتے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے بھی اس غیر کو نکال دیں۔ سیاتی علی الناس زمان حمتهم بدونهم وشرفهم متاعهم وقبلتهم نساؤهم ودينهم دراهمهم ودنانيرهم وهم شرار الخلق ولا خلاق لهم عند الله۔ لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کے جو دن رات کے غم ہوں گے ان کے پیٹ ہوں گے کہ بھئی ہمارے پیٹ کیسے بھر جائیں، اور وہ جو عزت تلاش کریں گے تو دنیا کے سامان میں جتنی بڑی کوٹھی جتنی بڑی گاڑی اتنی میری عزت، اور ان کا جو قبلہ ہوگا وہ ان کی عورتیں ہوں گی۔ اگر ان کی عورتیں ان کو اللہ کی نافرمانی کا حکم کریں گی تو وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے، اور ان کا جو دین ہوگا وہ روپیہ پیسہ ہوگا، اسی کے لیے جئیں گے اسی کے لیے مریں گے۔ آگے ہے وَهُمْ شِرَارُ الْخَلْقِ، یہ مخلوق میں سے سب سے بدتر ہوں گے۔ وَلَا خَلَقَ لَهُمْ عِندَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں جو ہے نا چلتا تھا ہیرو بن کے، اللہ کے سامنے پہنچا زیرو بن کے، کچھ بھی نہیں، ساری زمینیں رہ گئی، سارا پیسہ رہ گیا، اور عمل کی پرواہ نہیں کی۔ وہ سب کتنی بڑی حسرت والا شخص ہے۔ وہ سب داڑھی منڈوں کو دیکھ کے ہمیں جو ہے نا رونا آتا ہے، بے نمازیوں کو دیکھ کر ہماری چیخیں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو اللہ کا غیر دل و دماغ کے اوپر چھایا ہوا ہے اور اس سارے فساد کی جڑ ہے، اس کی وجہ سے بھی تو ہمیں کچھ پریشان ہونا چاہیے، خود بھی پریشان ہونا چاہیے، اپنے بارے میں بھی پریشان ہونا چاہیے، ساری امت کے بارے میں پریشان۔ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ ساری زندگی اسی میں گزر گئی، اللہ سے ہوتے ہیں اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اس کو بولو تکیہ کلام بناؤ، صبح سے لے کر شام تک اس کو لے کر ہم پھریں۔ تو جب ہم تبلیغ میں نہیں لگے تھے نا، اس وقت ہم تصوف کی کتابیں پڑھتے تھے، تو اس میں جو تصوف والوں کا تزکیہ کا نظام ہے وہ سامنے آتا تھا کہ بھئی اذکار کرو، مجاہدے کرو، روزے رکھو، خلوت اختیار کرو، کرتے کرتے بندے اور اس کے رب کے درمیان جو پردے ہوتے ہیں وہ ہٹتے جائیں گے ہٹتے جائیں گے۔ 11 پردے ہوتے ہیں، یہ مجاہدہ کرو گے تو یہ پردہ ہٹے گا، پھر یہ مجاہدہ کرو گے یہ پردہ ہٹے گا۔ کرتے کرتے جب 11واں پردہ ہٹے گا تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ ہو جائے گا، اور پھر آدمی چلائے گا ان الحق ان الحق، جیسے منصور نے کہا تھا، پھر چاروں طرف جو ہے نا جی اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ یہ تو تصوف والوں کا جو ہے نا مجاہدہ احسان کے مرتبے تک پہنچنے کے لیے۔ پھر ہم تبلیغ میں لگے تو اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ بھائی دعوت کے ذریعے سے جو احسان کا مرتبہ حاصل ہوگا وہ بہت ہی عمدہ ہوگا، اس وجہ سے کہ انبیاء علیہ السلام کی جتنی روحانی ترقی ہوئی ہے وہ دعوت کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ لیکن یہ کہ جیسے تصوف والوں کے پاس ایک تفصیل ہے کہ یہ پردے ہٹتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، اور کرتے کرتے جو ہے حق کا مشاہدہ ہوتا ہے، تو تبلیغ والوں کے پاس اس کی تفصیل کیا ہے، تو اس کی تلاش میں جو ہے نا لگے رہتے تھے، کچھ پریشان بھی رہتے تھے۔ پھر جو ہے نا 4 مہینے لگائے، مدرسے میں داخل ہو گئے، پھر وہ موقع تلاش کرتے تھے۔ عصر کی نماز کے بعد ان دنوں میں حاجی صاحب بعض دفعہ عمومی مجمع سے بیان کرتے تھے، بعض دفعہ پرانوں میں بات کرتے تھے، اور بعض دفعہ علماء میں بات کرتے تھے۔ تو جیسے ہی خدمت سے فارغ ہوتے تھے نا تو مسجد کی طرف بھاگتے تھے کہ حاجی صاحب کہاں بیان کر رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ جو ہے نا حاجی صاحب علماء میں بیان کر رہے تھے، اور یہ جو ہمیں سوال تھا نا، جو اشکال تھا یا جس تفصیل ہمیں مطلوب تھی وہ اس بیان کے اندر ہمیں مل گئی۔ اور اگر کسی کے دل میں یہ آ رہا ہے کہ بھئی وہ تو علماء کا بیان تھا، اعلان یہ ہوا تھا کہ علماء وہاں چلے جائیں، یہ اعلان تو نہیں ہوا تھا کہ طلباء وہاں چلے گئے، تو پھر آپ وہاں جا کر کیسے بیٹھے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو مزاج مرسل ہے اس کی 26 قسمیں ہیں، اور ایک قسم یہ ہے کہ طالب علم کو ما یعول کے اعتبار سے مولوی کہنا، تو اس اعتبار سے ہم بیٹھ لیتے ہیں۔
تعویل کا باب کھلا ہوا ہے، حناف کے مزے ہیں۔ تو بہرحال پھر اس بیان میں بیٹھے تو حاجی صاحب نے جو ہے نا یہ ادھر پھر بات کرنی شروع کی۔ پھر حاجی صاحب نے فرمایا کہ دعوت دو، دن میں دعوت دو، رات میں دعوت دو، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اس کو بولو، ہر حال میں بولو، جب کھانے کو ملے تب بھی بولو، جب کھانے کو نہ ملے تب بھی بولو، سردی میں بولو، گرمی میں بولو، جب تمہارا جی چاہے اس وقت بھی بولو، جب تمہارا جی نہ چاہے اس وقت بھی بولو، بولتے رہو بولتے رہو بولتے رہو، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے جوتے ٹوٹ جائیں گے، تمہارے کپڑے پھٹ جائیں گے، تمہیں بھوک لگے گی، بھوک کے جو بخارات ہیں وہ تمہارے دماغ تک اٹھیں گے، اور تم بے ہوش ہو کر گر جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ اس کام کو تمہارے اوپر کھول دیں گے۔ میں نے کہا یہ تبلیغ والوں کا عین الحق ہے۔ تو مول صاحب دعوت کے اندر اپنے آپ کو اتنا کھپانا ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سال کے اندر ایسی حرکتیں کریں اور جو ہے نا پھر کاغذات آنے شروع ہو جائیں۔ یہ تو کرتے کرتے ایک کیفیت بنتی ہے، اور اس میں بہت سارے مراحل مقام پر طے ہوتے ہیں۔ سال کے اندر تو ایک استعداد پیدا ہوتی ہے، باقی مقام پر جان کھپانے سے یہ مراحل طے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ مول صاحب حال کو چھپانا پڑتا ہے۔ اب جماعت میں حال کو چھپانا بہت مشکل ہے، اور مقام پر حال کو چھپانا آسان، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ہاں اتنی بات ہے کہ گھر والی کو ساتھ لے کر چلو، بچوں کو ساتھ لے کر چلو، اگر ان کا ساتھ ساتھ ذہن نہ بنایا تو پھر وہ اشتہار چھاپ دیں گے کہ ابا تبلیغ پہ نکلتا رہتا ہے، گھر میں آتا نہیں ہے۔ تو اس لیے گھر کے اندر بیوی پر بھی محنت کرو، بچوں پر بھی محنت کرو، سب کی ایک استعداد بناؤ، اپنے حال کو چھپاؤ، سارا گھرانہ اپنے حال کو چھپائے۔ وہ بابا فرید رحمہ اللہ کا قصہ آتا ہے نا کہ ان کے گھر میں فاقہ آیا ہوا تھا، اور خوش تھے کہ ہمارے گھر وہ مہمان آیا جو صحابہ کرام کے گھر میں آتا تھا، تو جو ہے نا بیوی کو بھی کہا ہوا تھا کہ بچوں کو چھپا کے رکھو، یہ باہر جائیں گے، لوگ ان کی کمزوری کو دیکھ کر جو ہے نا ہمارے فقر اور فاقے سے واقف نہ ہو جائیں۔ اور واجد صاحب سناتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کے زمانے میں بھی ان کے اوپر بھی یہ حالات آتے تھے، اور مولانا یوسف صاحب فاقوں کی وجہ سے کمزور اور رنگ پیلا ہو گیا تھا، اور ان کی والدہ ان کو گھر میں چھپا کے رکھتی تھی کہ یہ کہیں باہر نہ چلے جائے اور ہمارا حال دوسروں کے اوپر ظاہر نہ ہو جائے۔ تو بابا فرید کا ایک بچہ کسی طریقے سے جو ہے نا کہ باہر نکل گیا، کسی نے اس کو دیکھا، وہ اتنا کمزور، اتنا دبلا، اس سے پوچھا، اس نے بتا دیا، بچہ تھا کہ جی میرا تو جو ہے نا 3 دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں ہے۔ وہ ایک دم بازار گیا اور ڈھیر سارا سودا لے کر آیا اور گھر کے اندر پہنچا دیا۔ پھر جو ہے نا بابا فرید کو پتہ چلا، تو انہوں نے پوچھا بھائی یہ کیسے ہوا؟ تو پتہ چلا کہ ایک بچہ، یہ پتہ چلا کہ کیسے یہ سودا آ گیا ہے۔ تو انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یا اللہ جس نے ہمارا راز فاش کیا اس کو ابھی ختم کر دے۔ خود اور اس بچے نے چیخ ماری اور اس کی جان نکل گئی۔ تو یہ ایک بات ہے کہ اللہ کے غیر کو، یعنی ہمارا جو حال ہے وہ اللہ کے غیر کے سامنے، اور صاحب یہ ہمارے کام کی بنیاد ہے۔ اگر کسی کے اندر اتنا سا بھی جذبہ ہے نا کہ میرا حال کسی کے اوپر ظاہر ہو جائے تو بس اللہ کی نگاہ میں ہم گر گئے، اور کبھی بھی اللہ کی مدد آنے کی نہیں۔ تو اس لیے یہ کام کرتے کرتے یہ کیفیت اپنی بنانی پڑتی ہے کہ بھائی جو ہے نا صرف ایک اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، اور یہ کیفیت جو ہے نا بنتی ہے۔ اللہ ہم اپنے آپ کو قبول تو کروائیں نا، حاجی صاحب تو سارا زور اس پر دیتے تھے اپنے آپ کو قبول کرواؤ۔ جب ہم قبول کروا لیں گے پھر سارے مراحل خود ہی طے ہوتے جائیں گے۔ جہاں ہم تھوڑا جو ہے نا جی ڈگمگا جائیں گے تو اللہ خود ہی سنبھال دیں گے، سارا کچھ خود ہی کر لیں گے۔ اللہ کے سامنے روئیں، ہچکے مار مار کے روئیں کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے لیے ہمیں قبول کر لیں، اتنا روئیں کہ دل کو اطمینان ہو جائے کہ بس اللہ نے قبول کر لی۔ پھر سارے مراحل خود ہی طے ہوتے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ خود ہی سنبھالتے رہیں گے، اور جو ہے نا مقامات بھی سارے کے سارے خود ہی طے ہوتے جائیں گے۔ تو بہرحال اللہ کے غیر سے وہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ اپنا قصہ سناتے تھے کہ جو اپنا سارا کچھ کاروبار وغیرہ چھوڑ کر نظام الدین میں آگے وہاں دن رات کام میں لگ گئے۔ مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ سے پوچھتے تھے کہ جی میں اپنا یہ کاروبار چھوڑ دوں، ملازمت چھوڑ دوں؟ تو مولانا یوسف کہتے نہیں بھائی ملازمت نہیں چھوڑو۔ اور اس میں مولوی صاحب یہ بات ہے، ہمارے یہاں ترک اسباب نہیں ہے، اور نہ ہمارے یہاں ترک اسباب کی ترغیب ہے۔ ترک اسباب تو ایک مقام ہے، اور جس کے اندر وہ استعداد ہوتی ہے تو وہ خود ہی جو ہے نا پھر اس مرحلے سے گزر جاتا ہے، کسی کو پوچھنا نہیں پڑتا، جو پوچھ رہا ہے۔ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس آیا، وہ کہتا ہے جی میں نے حج کے لیے جانا ہے، میرے پاس ذات راہ نہیں ہے، تو کیا میں توکل کر لوں؟ اور بزرگوں نے کہا اگر تو توکل کا اہل ہوتا نا تو یہاں آ کے میرے سے نہ پوچھتا۔ تو بات یہ ہے کہ استعداد ہوتی ہے، جس کے اندر استعداد ہوتی ہے وہ پھر تھوڑا پوچھتا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ حضرت میں جو ہے نا وہ مکتبہ مجتبی ہے دہلی میں، ادھر میں کتابوں کی تصحیح کرتا ہوں، اور مجھے یہ 4
5 रुपये या पता नहीं 10-15 रुपये माहाना जो है ना मुझे मुशाहरा मिलता है, लेकिन मेरी तबीयत में जो है ना वो तवक्कुल का गलबा है और मैं चाह रहा हूँ कि ये मुलाजमत तो करता हूँ लेकिन मुशाहरे से माजरत कर दूँ, उनसे कोई पैसे ना लूँ और सिर्फ अल्लाह के लिए जो है ना उनकी ये खिदमत करूँ, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, हाजी इमदादुल्लाह साहब ने फरमाया कि मौली कासिम, तुम असबाब को छोड़ने के बारे में मेरे से मशवरा करते हो। मशवरा तो दलील तरद्दुद है और असबाब का तर्क तो उस वक़्त जायज़ होता है जब आदमी मगलूबुल हाल हो जाए। क्या मतलब? तरद्दुद उसके अंदर से ख़त्म हो जाए। तो जो पूछ रहा है कि जी मैं करूं या ना करूं, तो उसको नहीं कहा जाएगा कि भाई तुम जो है ना कर लो। यहाँ कोई बैंक का मुलाजिम भी आता है ना और 4 महीने में एक जोश पैदा होता है, कहता है जी मैं बैंक की नौकरी छोड़ दूँ, सराहतन हराम है, फिर भी हमारे हजरात उसको ये नहीं कहते तुम बैंक की नौकरी छोड़ देगा तो दूसरे हराम में मुब्तला हो जाएगा, सवाल में, चोरी में, इस्तेदाद अपने अंदर पैदा करे। उसको यही कहते हैं भाई पहले कोई हलाल कारोबार अपना शुरू करो, फिर वो कारोबार चल पड़े तो फिर इसको भी छोड़ दो। बाकी जिसके अंदर इस्तेदाद होगी वो पूछेगा थोड़ा, वो छोड़ देगा, छोड़ेगा तो जो है अल्लाह की मदद आएगी। तो ऐसे हाजी साहब बार बार पूछते थे, मौलाना यूसुफ साहब फरमाते थे नहीं भाई जाओ मुलाजमत नहीं छोड़ो। करते करते फिर हाजी साहब के अंदर काम कुछ इस्तेदाद ज़्यादा पैदा हो गई तो एक दिन छोड़ कर, जब छोड़कर आ गए ना तो फिर मौलाना यूसुफ साहब ने जो है ना कुछ नहीं कहा कि जाओ वापस जाओ, वो समझ गए बस अब ये खुद से छोड़कर आया ना तो अब इसके अंदर इस्तेदाद है। अब हाजी साहब दिन रात उधर निज़ामुद्दीन में अमाल में लगे हुए। बचपन में जो है ना इनका निकाह हो गया था और इनके वालिद साहब थे, बड़े मालदार आदमी थे, इनके मुरब्बे थे। तो वालिद साहब कभी जो है ना अपने बड़े बेटे को भेजते थे कि भाई जाओ उसको लेकर आकर अपनी बीवी को संभाले, अपने मुरब्बों को संभाले। वो आते थे, बात करते थे, हाजी साहब इनकार कर देते थे, भाई मैं नहीं जा सकता, मैं काम में लगा हूँ। करते करते जो है ना फिर वालिद साहब खुद आ गए और अकेले नहीं आए, हाजी साहब की जो बीवी थी उसको साथ लेकर आए। अब वो निज़ामुद्दीन में बाहर सड़क पर खड़े और पैगाम भेजा कि भाई मुझको अब्दुल वहाब को बुलाओ। भाई साहब कहने कि मैं आया तो देखा कि वाली साहब सड़क पर खड़े हैं और मेरी घरवाली भी साथ ही खड़ी है। और वाली साहब ने कहा कि भाई चल घर चल, अपने मुरब्बे संभाल कर, ये तेरी घरवाली है, इसके हुकूक हैं, इसके हुकूक अदा कर। तो भाई साहब ने कहा जी मैं तो एक काम में लगा हूँ, मेरे पास फुर्सत नहीं है। वो तरगीब देते रहे और हाजी साहब भी डटे रहे। करते करते जो है उनको गुस्सा आ गया वाली साहब। उनका अच्छा चल फिर मैं जा रहा हूँ, तो अपनी बीवी को संभाल और चले। और ये उन्होंने इसलिए किया कि जब बीवी को इधर छोड़ के जाऊंगा वो बेचारी कहाँ जाएगी, अब तो इसको लेकर एक दफ़ा तो घर आ ही जाएगा इसको छोड़ने के लिए। अब उधर एक मेवाती इस मंजर को देख रहा था, उसने ये मंजर देखा ना तो वो एकदम भागा मौलाना यूसुफ साहब के पास, कहने लगा कि हजरत अब्दुल वहाब के साथ ऐसे हुए। मौलाना यूसुफ साहब ने फरमाया कोई बात नहीं, अब्दुल वहाब को कहो कि आपने जो बीवी है ना हमारे घर में भेज दे और अपने काम में बदस्तूर लगा दे। भाई ये गुंजाइश सिर्फ हाजी अब्दुल वहाब साहब के लिए, ये आपके लिए नहीं है। अगर आपकी बीवी इधर बाहर सड़क पे आके खड़ी होगी ना तो आपको नहीं कहेंगे कि छाल लगाते रहो और अपनी बीवी को जो है ना हमारे घर भेज दो। आप सबको यही कहेंगे कि जाओ अपनी बीवी को घर छोड़ कर आओ, पहले इसके नान नफ़े का बंदोबस्त करो, फिर इसके बाद यहाँ आओ। मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे कि अब्दुल वहाब एक ही है, अब्दुल वहाब दूसरा नहीं होगा। तो ये उनका मकाम है। तो बहरहाल फिर हाजी साहब कहते हैं कि मैं काम में लग गया और मेरी घरवाली अंदर जो है ना खिदमत करती रहती थी। हाजी साहब कहने लगे कि घरवाली का ये हाल था कि उसके कपड़े फटे हुए थे और बीमारी की वजह से जो है ना कमज़ोर हुई पड़ी थी और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि उसके कपड़े का बंदोबस्त करूं या उसके लिए दवाई का बंदोबस्त करूं। और फरमाने लगे कि इसी दौरान मौलाना यूसुफ साहब ने मेरी तशकील कर दी, भाई जाओ फलाने इलाके में जाकर काम करो। भाई साहब कहते हैं कि मैंने मौलाना सैयद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह से अर्ज़ किया कि भाई हज़रत ने मेरी तशकील कर दी है तो मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरी घरवाली का ये हाल है, तो इसलिए ज़रा हज़रत को बता देना। हाजी साहब को ये था कि हज़रत कुछ ख्याल कर लें कि हाजी साहब की तबलीग के इब्तिदाई मराहिल की बात है, इब्तिदाई दौर की कारगुजारी है। तो हाजी साहब चले गए तशकील। तब तशकील से वापस आए ना, फिर घरवाली को मिलने के लिए गए तो घरवाली का हाल पहले से भी जो है ना बिगड़ा। तो बड़े हैरान हुए कि भाई हज़रत ने कुछ ख्याल ही नहीं किया। फिर मौलाना सैयद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह के पास गए कि भाई मैंने आपसे कहा था कि हज़रत को बता देना कि मेरी घरवाली का ये हाल है, तो तुमने बताया नहीं। मौलाना सैयद अहमद खान साहब कहने लगे कि भाई मैंने तो बता दिया था। तो भाई साहब ने पूछा आपने बताया था तो फिर हज़रत ने क्या कहा? मौलाना सैयद अहमद खान साहब कहने लगे भाई हज़रत ने कुछ भी नहीं कहा, हज़रत तो खामोश रहे। हाजी साहब फरमाने लगे कि बस फिर मुझे गैरत है और मैंने वज़ू किया और मस्जिद में गया और मस्जिद में जाकर मैंने 2 नफल पढ़े और 2 नफल पढ़ने के बाद मैंने कहा कि या अल्लाह काम तेरा करूं और हाजत के आने पर तेरे गैर की तरफ देखूं। आज के बाद ये काम नहीं होगा, ये मेरी और तेरी बात आपस की तय होगी है, तेरा ही काम करूंगा और हाजत में तेरी तरफ देखूंगा।
بھائی صاحب کہنے لگے کہ یہ میری زندگی کا زبردست موڑ تھا، اور میں سوچتا ہوں کہ مولانا یوسف صاحب کا حاجی صاحب پر کتنا بڑا احسان تھا کہ انہوں نے ان کی گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کیا، اس لیے کہ اگر وہ پورا کر دیتے تو پھر حاجی صاحب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ جڑتے، اللہ کے ساتھ نہ جڑتے۔ تو بہرحال یہ تربیت کے مراحل ہیں اور تربیت کے انداز ہیں، جو اللہ تعالیٰ، جو آدمی اس کام راستے کے اندر کھپتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے طریقوں سے اس کی تربیت کرتے ہیں۔ اور یہ تو ایک قصہ میں نے آپ کو سنایا، اللہ تعالیٰ کے پاس تربیت کرنے کے خزانے ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیو، ہم اپنے آپ کو اس کام کے لیے قبول کریں اور پھر اس کے اندر ہم لگیں، اور صبح سے لے کر شام تک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اس کو بولیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے نا کہ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ تو ایسے ایک رسی کو گھنجل پڑ جائے نا تو پھر اس کے سرے تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو کوئی سرا ہاتھ میں آ جائے کہ ہمیں پتہ چلے کہ شروع کہاں سے کرنا ہے۔ تو بھائی ابھی میں جو ہے نا آپ کو وہ سرا ہاتھ میں دینے لگا، متوجہ ہو جائے۔ سرا یہ ہے کہ ہماری کام کی جو بنیاد ہے نا وہ نظام الاوقات سے چلتی ہے۔ ہم اپنا نظام الاوقات بنائیں اور نظام الاوقات بنا کر ہم کرنا شروع کرتے ہیں، کرتے 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 سارے مراحل طے ہو جائیں گے۔ جس بھائی کا نظام الاوقات بنا ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں پہنچ جائے گا، جس کا نظام الاوقات نہیں بنا ہوا اور سب اس کو تو کام کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ اب نظام الاوقات کے بارے میں ہم نے بڑوں سے بہت سارے ملفوظات سنے ہیں، لیکن یہ جو ایک ملفوظ میں آپ کو ابھی سنانے لگا ہوں، اس سے زیادہ جامع اور معنی ملفوظ میں نے کبھی بھی نہیں سنا، کسی سے بھی نہیں سنا، اور یہ مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکاتہ ان کا ملفوظ ہے، اور میرے بھائیوں سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ 3 اس کے حصے، پہلے حصے کے اندر مولانا ہمارے مرض کی نشاندہی کرتے، دوسرے حصے کے اندر آپ نے اس مرض کا علاج بتاتے، اور تیسرے حصے کے اندر اس علاج کو قابو کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ پہلا حصہ مولانا فرماتے ہیں کہ مبتدی کی طبیعت پر خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے۔ مبتدی سمجھتے ہیں نا، جو تربیت کے مراحل کی ابتدا میں مبتدی کی طبیعت پر خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے۔ جب اس کی طبیعت عمل کی طرف چلتی ہے وہ عمل کرتا ہے، اور جب اس کی طبیعت عمل کی طرف نہیں چلتی ہے تو وہ عمل نہیں کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا مزاج نہیں بنتا۔ مزاج تو تب بنتا ہے جب ہر حال میں عمل کیا جائے، طبیعت چاہے یا نہ چاہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ہمارا مرض ہے۔ آگے مولانا اس مرض کا علاج بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مبتدی کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا نظام الاوقات مقرر کرے کہ اس وقت میں نے یہ عمل کرنا ہے، اس وقت یہ عمل کرنا ہے، اس وقت یہ عمل کرنا ہے، اور جب اس عمل کا وقت آ جائے تو اب اپنی طبیعت کو نہ دیکھے کہ طبیعت اس طرف چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے، بس عمل کا وقت آ گیا اس عمل کو کرے چاہے طبیعت کے خلاف کرے۔ یہ ہمارے مرض کا علاج ہے۔ اب تیسرا حصہ، اس علاج کو قابو کرنے کا طریقہ، مولانا فرماتے ہیں کہ جب کھانے اور سونے کا وقت آئے تو اب اپنا محاسبہ کریں کہ بھئی اس وقت تک جو عمل کرنا تھا وہ ہوا نہیں ہوا۔ اگر عمل ہو گیا تو کھانے سونے میں لگے، اور اگر عمل نہیں ہوا تو کھانے سونے کو مؤخر کریں، پہلے اس عمل کو پورا کریں پھر اس کے بعد کھانے سونے میں لگے۔ اور صاحب اس سے آسان کرتا کوئی بھی پیش نہیں کرے گا۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا دال دو زبر دن، مولانا نے ہیجے کر کے سمجھا دیا ہے کہ اعمال کا مزاج کیسے بننا ہے۔ اب کوئی فرشتہ نہیں آئے گا جو ہمیں پکڑ کے بٹھائے گا کہ اپنی تسبیحات پوری کر لو۔ یہ نظام الاوقات بنانا ہے۔ اچھا، پھر نظام الاوقات کے بارے میں بھی ہمیں کوئی اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا جو نظام الاوقات ہے وہ بھی بڑوں کی طرف سے مقرر ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے جو اوقات ہیں وہ 2 قسم کے ہیں، یا خلوت ہے اور یا جلوت ہے۔ خلوت کے جو اعمال ہیں وہ 4 ہیں، اور جلوت کے جو اعمال ہیں وہ 2 ہیں۔ خلوت کے وقت میں خلوت کے عمل میں لگنا ہے، جلوت کے وقت میں جلوت کے عمل میں لگنا ہے۔ خلوت کے جو اوقات ہیں وہ 2 ہیں، اور جلوت کا وقت 1 ہے۔ خلوت کا جو پہلا وقت ہے نا وہ فجر سے پہلے ہے، اور خلوت کے 4 اعمال ہیں: تہجد کی نماز پڑھنا، قرآن پاک کی دیکھ کر تلاوت کرنا، اپنے لیے ساری امت کے لیے رو رو کر دعائیں مانگنا، اور اپنا ذکر پورا کرنا۔ یہ 4 اعمال ہیں جو ہم نے فجر سے پہلے ہی پورے کرنے۔ وہاں جمشید صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے 6 کی 6 تسبیحات فجر سے پہلے پوری کر لو تاکہ سارا دن تم دعوت کے لیے فارغ ہو جاؤ۔ تو یہ 4 اعمال ہم کر لیں فجر سے پہلے، اور مجھ سے چستی کے ساتھ کریں۔ یہ جو ہماری تسبیحات ہیں نا یہ آدھے گھنٹے کی مار ہے، آدھے گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے۔ تو ہم تسبیحات ایسے کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ نیند بھی پوری کرتے ہیں، اور نیند آنے کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کر کے تسبیحات، وہ کمبل کو لے کے جو ہے نا کہ بیٹھا ہوا ہے اور ذکر کر رہا ہے، ساتھ ساتھ سو رہا ہے، خراٹے بھی مار رہا ہے، اور ساتھ ساتھ تسبیحات بھی پوری کر رہا ہے۔ بھائی باہر بیٹھو، سردی کے اندر بیٹھو، جو ہے نا وہ تو کیا کہتے ہیں ننگے فرش کے اوپر بیٹھو، پھر دیکھو کیسے نیند آتی ہے اور کیسے تسبیحات جو ہے نا پوری ہوتی ہے۔ آدھے گھنٹے کے اندر تسبیحات پوری ہو جاتی ہے۔ آدھے گھنٹے کے اندر ایک جو ہے نا کہ قرآن پاک کی تدبر کے ساتھ تلاوت، 1 سپارے کی تلاوت ہو جاتی ہے۔
آدھے گھنٹے کی جو ہے نا جی ہماری دعا ہے، آدھے گھنٹے کے اندر 4 رکعت پڑھو، 4 رکعت آدھے گھنٹے کے اندر پڑھ دو، ٹھیک ہے، زیادہ کرنے تو زیادہ کرو، کم از کم یہ اتنا جو ہے نا یہ ہر آدمی کرے اور فجر سے پہلے کرے۔ اب فجر کے بعد کا جو وقت ہے نا یہ جلوت کے، اور جلوت کے ملزم 2 ہی عمل ہے، یا اجتماعی عمل ہے یا انفرادی دعوت ہے۔ اب ہم نے اس کے علاوہ کسی اور کام میں نہیں لگنا۔ جلوت کے وقت میں تصویر لے کے نہیں بیٹھا، جلوت کے وقت میں قرآن نہیں کھولو، اس لیے کہ پھر یا تو اجتماعی عمل میں کوتاہی ہوگی اور یا انفرادی دعوت میں جو انہماک مطلوب ہے اس کا اصال نہیں ہوگا۔ تو صرف اس میں دعوت میں اور اجتماعی میں۔ ہاں رات کو جب ہم سونے کے لیے بستر پر بیٹھے تو یہ اب خلوت کا دوسرا وقت ہے۔ اب اپنا محاسبہ کرو، وہ جو 4 اعمال تھے خلوت کے ان میں سے کوئی ناقص تو نہیں ہے؟ اگر کوئی ناقص ہے اس کو پورا کر لو، پھر آرام کرو، بس یہ ہمارا نظام الاوقات ہے، اس پر ہم چلیں۔ ایک مول صاحب تشکیل سے ہے، وہ کہنے لگے مول صاحب اس تشکیل میں تو ذکر کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اس تشکیل میں تو تلاوت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں نے کہا کیوں بھائی کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے اتنی گشتیں ہوئی، اتنی جماعتیں نکلی، اتنی وصولی ہوئی کہ ذکر کرنے کا تلاوت کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ میں نے کہا مول صاحب یہ دشواری تو آپ کو اس وجہ سے پیش آئی کہ آپ نے ذکر اور تلاوت کے لیے جلوت کا وقت جو ہے نا مقرر کیا ہوا تھا، اور جب گشتوں نے اس جلوت کو گھیرا تو آپ پریشان ہو گئے کہ اب ذکر کروں تو کیسے کروں۔ اگر آپ نے ذکر اور تلاوت کے لیے خلوت کا وقت مقرر کیا ہوتا تو پھر آپ کو یہ دشواری پیش نہ آتی۔ بس خلوت کے وقت میں خلوت کا عمل، جلوت کے وقت میں جلوت کا عمل، نقل جماعتیں نکالنے پر پورا زور، اور صبح سے لے کر شام تک جو ہے نا کہ ہم پھریں دعوت دیں۔ مول صاحب ہمارے بڑے یہ چاہتے تھے کہ جتنا تصوف والے ذکر میں اللہ اللہ کرتے ہیں نا اتنا تبلیغ والے دعوت میں اللہ اللہ کریں۔ ایک دکان پر جا کر ایک مول صاحب سنا رہے تھے کہ میں وہ ایک شیخ سے بیت بھی تھے، وہ کہنے لگے میں نے نفیس بات کی تصویر کی تو دیکھا کہ جو ہے نا وہ 4 منٹوں میں پوری ہوئی۔ وہ کہنے لگے جس دکان میں تشکیل تھی چاروں طرف، جس مسجد میں تشکیل تھی چاروں طرف دکانیں تھے، وہ کہنے لگے کہ اب میں نے سوچا کہ ایک دکانوں کی تصویر کرتا ہوں، یعنی 100 دکانوں پر جا کر اللہ سے ہوتے اللہ کے غیر سے بھی ہوتا ہے، اس کو بولتا ہوں۔ وہ کہنے لگے 100 دکانوں کی میں نے تصویر کی اور جب حساب لگایا تو وہ 8 گھنٹے میں پوری ہوئی تھی۔ تو اب 4 گھنٹے کا جو مجاہد ہے اس سے جو احسان کا مرتبہ ملے گا، اور 8 گھنٹے کا جو مجاہد ہے اس سے جو احسان کا مرتبہ ملے گا، تو اس میں فرق تو ہوگا۔ اچھا اب علماء کیا کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں مولوی صاحب نظام الاوقات تو ہم نے کئی دفعہ بنا لیا ہے لیکن یہ چلتا نہیں ہے، کبھی تصویر رہ جاتی ہے، کبھی تلاوت رہ جاتی ہے، کبھی تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، تو کیا کریں؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ صرف نظام الاوقات بنانا نہیں ہے، نظام الاوقات بنانا بھی ہے اور بنانے کے بعد اس کو اللہ کے یہاں قبول بھی کروانا ہے۔ اس کے لیے ہمارے یہاں یہ مشقت والی تشکیل ہے، پیدل چلتا ہے، 35 دن عمومی ہے، 30 دن دور سے دور ہے، ادھر ہم مجاہدہ کریں گے، گرمی میں جو ہے نا ان علاقوں میں جائیں گے، وہاں مجاہدہ آئے گا اور مجاہدے کے اندر قبولیت کی ایک گھڑی آئے گی، اور اس قبولیت کی گھڑی کے اندر ہماری دعا قبول ہو جائے گی اور نظام الاوقات کی پابندی کا دروازہ ہمارے لیے کھل جائے گا۔ مجاہدے کے بغیر یہ دروازہ کھلنے کا نہیں ہے۔ وہ ایک مولوی صاحب اپنا قصہ سنا رہے تھے، میں نے کئی دفعہ نظام الاوقات بنایا لیکن وہ قابو ہی نہیں آتا تھا، کبھی کوئی عمل رہ جاتا، کبھی کوئی عمل رہ جاتا، تو وہ کہنے لگے میں سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ سال کے دن گزرتے جا رہے ہیں، نظام الاوقات قابو میں نہیں آ رہا، کریں تو کیا کریں؟ وہ کہنے لگے اسی پریشانی میں پیدل چلنے کی تشکیل ہوگی، پسماندہ علاقہ تھا، لوگ ناواقف تھے، مسجدوں میں ٹھہرنے نہیں دیتے تھے، مار مار کے نکال دیتے تھے۔ کہنے لگے کہ ایک جگہ تو انہوں نے ڈنڈے مار مار کے ہمیں بستی سے نکال دیا۔ وہ کہنے لگے باہر ایک درخت کے نیچے ہم نے پناہ لی، طائف کا قصہ پڑھا، سب نے رو رو کر دعائیں مانگی۔ مول صاحب کہنے لگے باقی ساتھیوں نے جو مانگا اللہ کو پتہ ہے، میں نے تو ایک ہی دعا مانگی تھی کہ یا اللہ یہ جو نظام الاوقات کا مسئلہ ہے اس کو تو حل کر دے۔ اور مول صاحب کہنے لگے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میرا کسی عمل کا نگاہ نہیں ہوا۔ اچھا اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سب کے کمر پہ ڈنڈے ٹوٹیں گے تبھی جا کر نظام الاوقات قابو میں آئے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسے وہ پریشان تھا تو ایسے ہم بھی پریشان ہو جائیں۔ اور سب اگر ہم پریشان نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں جی آپ یہ دروازہ اپنے لیے کھلوانے کے لیے تیار ہیں؟ اچھا بھائی آپ جو تیار ہیں نا وہ تو صبح مجاہدے والی تشکیلیں کرائیں گے، گرم علاقوں میں جائیں گے اور یہ گھاٹیاں تلاش کریں گے جہاں جو ہے نا کہ قبولیت کی گھڑی ملے اور دروازہ کھل جائے، اور جو تیار نہیں ہیں وہ صبح ٹھنڈے علاقوں میں تشکیلیں کرائیں گے۔ اب صبح پتہ چل جائے گا کیا ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔